الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم تارك العبد وبين الكفر تارك الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ جس دور میں نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا اینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذائیں تو اب بھی ہوتی ہیں مسجد کے فضاؤں میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتا تھا وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے اساتذہ کرام اور میرے اس علاقہ کے بزرگ اور نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، میں نے جس آیت مبارکہ کی شروع میں تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے بتایا کہ بے شک نماز برائی سے روکتی ہے۔ سامعین گرامی، بلکہ نماز ہو وہ نماز جس صحابہ نے پڑھی، آج تو اور میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں۔ سامعین گرامی، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقہ سے ایک شہر سے تشریف لا رہے تھے، واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ سامعین گرامی، جب حضور نے پڑاؤ ڈالا تو رات کا وقت تھا۔ حضور نے کہا، اب صحابہ کو اعلان کر کے مخاطب کر کے کہا، اے صحابہ رات کا وقت ہے، آج پہرا کون دے گا؟ دو صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک صحابہ مہاجرین ہوتا ہے، دوسرا انصاری۔ سامعین گرامی، جب وہ دونوں صحابہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آج ہم پہرا دیں گے، تو وہ دونوں صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں صحابی آپس میں مشورہ طے کرتے ہیں کہ میں نے بھی پہرا دینا ہے، تو میں نے بھی پہرا دینا ہے۔ مشورہ یہ کرتے ہیں کہ آدھا رات پہرا میں دوں گا اور آدھی رات پہرا تو دے گا۔ وہ دونوں صحابہ آپس میں یہ مشورہ طے کر کے مہاجرین صحابہ سو جاتے ہیں اور انصاری صحابہ پہرے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، جب انصاری صحابہ پہرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے پہرا بھی دینا ہے، رات کو جاگنا بھی ہے، کیوں نہ ہو میں پہرا بھی دوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں ہم کلامی بھی کروں گا، شرف بھی حاصل کروں گا، میں نفل کی نیت باندھ لوں۔ وہ صحابی رسول نفل کی نیت باندھ کے اپنے رب کے سامنے نماز پڑھنے شروع کر دیتا ہے۔ وہ نفل پڑھتا تھوڑی دیر ہوئی ہوتی ہے، وہ نفل شروع کرتا ہے اور دشمن کی طرف سے تیر آتا ہے، اس کے جسم کے اندر لگتا ہے اور جسم کے اندر سے تیر کو نکال کے پھینک دیتا ہے۔ پھر دوسرا تیر آ کے لگتا ہے اور اس تیر کو بھی نکال کے پھینک دیتا ہے۔ پھر تیسرا تیر آ کے لگتا ہے، پھر اسی تیر کو بھی نکال کے پھینک دیتا ہے، یہاں تک کہ 3 تیر وہ نکال کے پھینک دیتا ہے۔ پھر اٹھتا ہے اور وہ دوسرا صحابی رسول کھڑا ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے۔ انصاری صحابہ کہتے ہیں، مہاجرین صحابہ مجھے کھڑا کیوں نہیں کیا؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے کھڑا نہیں کیا کہ اس کلام کے اندر اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہا تھا۔ اس کلام کے اندر میں اتنی چس تھی، اتنا مزہ تھا، اتنی لذت تھی کہ میرا دل بھی نہ چاہتا کہ میں اس کلام کو چھوڑ دوں۔ سامعین گرامی، وہ صحابی کہتے ہیں اگر مجھے حضور پر پہرے دینے کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی نماز کو کبھی نہ چھوڑتا، اپنے قرآن پاک کی تلاوت کو کبھی وقف نہ کرتا۔ سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر، اپنی مقدس لا ریب کتاب کے اندر 700 مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے اور کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ جو لوگ زکوٰۃ ادا نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کہیں فرمایا فصلی لربک وانحر اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ کہیں فرمایا واقیموا الصلاۃ للذکر مجھ ذکر کرنے کے لیے میری نماز بلند کرو، میری نماز قائم کرو۔ سامعین گرامی، آج تجھے تیرے علاقے کا کونسل بلائے، تیرے علاقے کا SHO، تیرے علاقے کا DSP، تیرے ملک کا وزیر اعظم، تیرے ملک کا صدر، اگر تجھے ایک بار پکارے تو
اس کی پکار پر اپنے سارے کاموں کو سپیٹ کر چلا جاتا ہے، اس کی پکار کے اوپر دوڑ پڑتا ہے، مگر میرا اللہ تجھے ایک بار نہیں، دو مرتبہ نہیں بلکہ سینکڑوں بار پکارتا ہے، اس کے پکارنے پر پھر بھی تو نہیں جاتا، اپنے دوستوں میں گپ شپ کرنے میں لگا ہوا ہے، اور پھر تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور کہتا ہے کہ اللہ میری مشکلات حل نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری التجاؤں کو نہیں سنتا، اور کہتا ہے میرا اللہ میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اس پر کیا شاعر نے کیا خوب کہا، کرے تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا نہیں ملتا، ارے تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا نہیں ملتا، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا نہیں ملتا، بے نیازی دیکھ کر بندے کو کہتا ہے کریم، دینے والا بے کسے دست دعا نہیں ملتا۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، ہمارے نہیں